السلام علیکم. میرا نام محمد نصر اللہ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور کرنٹلی جامعۃ الرشید کے کلیۃ الشریعہ ڈپارٹمنٹ کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن ہیومن ایولیوشن سے متعلق ہے کہ اگر ہم دعوت سرکلز میں دیکھیں تو اس میں 3-4 قسم کی اپروچز ہمیں نظر آتی ہیں اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے. ایک تو ماڈرنسٹ متجددین کی جو اپروچ ہے، جو آیات اور قرآن مجید کو کھینچ تان کر ان کے اندر ہم آہنگی ظاہر کرتے ہیں. دوسری سائنٹیفک ریفیوٹیشن والی اپروچ ہے اور تیسری فلسافیکل اپروچ ہے، یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم والی. تو آپ سے آپ کو اوپینین جانا تھا کہ ان میں سے افیکٹو آپ کس کو جانتے ہیں، کیونکہ سائنٹیفک اپروچ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں مائنورٹی اوپینین لیا جاتا ہے سائنٹسٹ کا، جبکہ کنسنسس ان کا ایولیوشن کے ہونے پر ہے. اگر اسلام پہ مائنورٹی اوپینین کو لے کے اعتراض کیا جائے تو ہم نہیں لیتے. بھائی کا بہت اہم سوال ہے کہ جو ایولیوشن کے بارے میں جس ڈارون تھیوری ہے کہ ہم انسان بندر سے آئے اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. تو بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ 3 طریقے ہوتے اس کو اپروچ کریں. ایک لوگ جو ایولیوشن کو پورا صحیح مانتے اور گھما پھرا کے بولتے بھائی ٹھیک ہے قرآن سے ٹکراتا نہیں، اور دوسرا طریقہ ہے فلاسفیکل بات کرنا، اور تیسرا سائنٹیفک ایویڈنس کو جو سائنٹسٹ کہتے اس کو دوسرا ایویڈنس دینا اور پروف کرنا کہ یہ سائنٹسٹ غلط ہے اور قرآن صحیح ہے. 3 اپروچ ہے. میں مانتا ہوں آخری اپروچ میں کہ میرے نزدیک کیونکہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپ از ناٹ اے سائنٹیفک فیکٹ اکارڈنگ ٹو می. یہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، یہ ہائپوتھیسس ہے میرے نزدیک. میں جانتا ہوں کہ ابھی پہلے تو بہت کم سائنٹسٹ، کچھ دور تھا کہ زیادہ سائنٹسٹ مانتے تھے ڈارون میں، بعد میں کم ہو گئے، پھر بڑے اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ اکثر اگر آپ پوچھیں گے 1 to 1 تو اکثر اگری نہیں کرتے تھے. میں چند سال پہلے کی بات کروں، لیکن ابھی آپ کریں گے لاسٹ جو میں نے سروے کیا تھا تو جو لوگ مانتے ہیں کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، اور وہ شروع میں کرتے نہیں ٹکراتی، اینڈ میں بولتے ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم بندر سے نہیں بنے. وہی تو بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. تو پورا گھماتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ڈارون تھیوری صحیح ہے اور آخری میں بولتے بھائی سب چیز صحیح لیکن ہم بندر سے نہیں بنے. میں بولا بھائی صاحب پہلے بولو نا یہ. اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں، ڈائی ہے، میں ان سے بولتا ہوں بھائی آپ پہلے بولو میں کوئی اعتراض ہے، شروع میں تقدیر کے بولو ہم بندر سے نہیں بنے، پھر آپ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرو. ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے کہ ایوری لیونگ کریچر از میڈ فرام واٹر. قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا وجعلنا من الماء کل شیء افلا وجعلنا من الماء، ہم نے سب چیز پانی سے بنائی. تو ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے لیکن بنیادی چیز تو صحیح نہیں بھائی. بنیادی چیز تو مندر سے نہیں بنے بھائی. تو اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بن کے کافی، میرے پہلے آنسر جو آپ دیکھیں گے 96 کا اولڈ آنسر تھا، میرے دعوت ٹریننگ کا ریفائنڈ آنسر ہے. لیکن اینڈ سے میں نہیں مانتا ہوں کہ ہم بندر سے بنے، کیونکہ وہ بنیادی قرآن کے خلاف ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نہیں، وہ پہلے وہ جن نے بولے کہ پہلے لوگ تھے تو پہلے بھی تھے بندر، یہ سب فلاسفیکل نہیں. قرآن ہے، حدیث ہے. ابھی تک کہ یہ کہنا کہ ہم یہ ڈارون تھیوری 100% صحیح ہے غلط ہے. آپ ذرا ریسرچ کرو، خالی جاؤ USA میں کتنے لوگ ڈارون کو مانتے، 25% سے زیادہ نہیں مانتے. 25% ماشاء اللہ، 10% بھی مانے تو میں قرآن کو، 100% بھی مانے تو میں چھوڑوں گا قرآن کو. تو 25% بہت ہے. نہیں ڈاکٹر یو آؤٹ ڈیٹڈ. ارے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، تم انجینئر ہے بھائی، یہ میرا فیلڈ ہے. تو آپ آ کے بولتے میں انجینئر ہوں، میں یہ بتاتا ہوں، اور بڑا ڈائلاگ مارتے. مطلب آپ USA کے نا، آپ گوگل کرو، USA میں 25% ابھی بھی مانتے کہ ہم بندر سے نہیں بنے. مسلمان کو چھوڑو، چپ. تو اپنے لیکچر میں بولتے آپ مسلمان بھڑکو مت، ہم کو ماننا چاہیے ڈارون تھیوری میں، ڈارون تھیوری صحیح ہے، یہ جو باقی جائے آپ کو بیوقوف بنا رہے، بلا 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 بلا. آج دنیا ترقی کر چکے، جھوٹ بول رہے. پورے اسٹیٹسٹک رکھو نا دنیا کے سامنے. تو بہت سے لوگ بولتے ذاکر بھائی وہ شیخ نے کیا جواب دیا، وہ شیخ کا جواب کیسا ہے. میں بولا غلط ہے، میں نہیں مانتا ہوں. اور وہ بولیں گے بھی میں وہ کچھ دائی غلط ہے، ڈاکٹر نائک غلط ہے، میں تو کس کا نام لیتا نہیں، کون خراب ہے. تو میرے نزدیک ابھی بھی جو قرآن کی آیت ہے
वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए. हम मंदिर से नहीं बने. अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे. बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है. तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 की कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट है. वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है. तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे. वो बाइबल से टकराएंगा. बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना. तो प्रॉब्लम है. फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिले, तो बाइबल से टकराती है बिल्कुल से. डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले. कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया. तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है. और हदीस में लिखा है कि बल्लिगो निवल आया, एक आयत भी पेश करो. और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते नहीं तो इस्तेमाल कर सकते, टकराते नहीं तो इजाजत है. तो जब भी कोई भी दूसरी किताब मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है. तो ये बाइबल में से जो चीज़ कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है. जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे. जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये उसूल है. तो जहाँ तक कि डार्विन थ्योरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक. और अब मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में किया था. तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है. इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए. लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है. हमें कुरान के आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती बाद में. होप द आंसर द क्वेश्चन.